سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر اس کتاب میں کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو آدمی معاف کر دے تو وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو یہی لوگ ظالم ہیں۔ گزشتہ آیت میں تورات کے متعلق یہ ذکر ہوا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے تھے۔ تورات کی یہ جو تعریف فرمائی گئی اور حقیقت کا اظہار کیا گیا، یہ قرآن پاک کی خاص شان ہے کہ اس میں کوئی حقیقت چھپائی نہیں جاتی۔ تورات اپنے زمانے میں ہدایت کی کتاب تھی تو اللہ نے اس کی تعریف فرمائی۔ یہ نہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ یہودی ہمارے اوپر کوئی الزام نہ دھریں ہم تورات کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں کیا، بلکہ اس کی جو حیثیت واقعی تھی اس زمانے میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور یہ حق کی پہچان اور حق ادا کرنا ہوتا ہے کہ مخالف سے مخالف آدمی کی بات کو بھی جتنی اس کی بات درست ہے اس کو مانا جائے، اس کا اظہار بھی کیا جائے کہ اتنی بات اس کی درست ہے لیکن یہ بات غلط ہے۔ تو تورات اپنے زمانے میں برحق تھی، لیکن قرآن پاک کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو گئی، وہ شریعت منسوخ ہو گئی، اس لیے اب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اب یہاں سے ذکر ہوا کہ تورات کے کچھ احکامات کا تذکرہ ہوا پیچھے چلے آنے والے واقعات کی مناسبت سے۔ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو یہودی قبیلے تھے جن میں سے ایک کمزور تھا اور دوسرا تگڑا تھا۔ تو کمزور قبیلے کو جو طاقتور قبیلہ ہے اس نے مجبور کر لیا اس معاہدے پر کہ تمہارا بندہ ہم ماریں گے تو ہم کچھ نہیں تمہیں دیں گے، لیکن تم ہمارا مارو گے تو ہم تمہارے دو ماریں گے۔ اس طرح کے ظالمانہ قسم کی شرائط پر ان کو مجبور کر کے ان سے دستخط کروا لیے۔ تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، تو وہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو قرآن پاک نے یہ بتا دیا کہ یہ جو تم نے معاہدہ کیا ہے یہ تو تورات کے خلاف ہے۔ جیسے رجم کا فیصلہ تم نے جو کیا کہ بجائے اس کے کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے، پتھر مار کے اس کو مار دیا جائے، اس کی جگہ تم نے کیا فیصلہ کیا کہ گدھے پر بٹھاؤ، ایک کا منہ ادھر ہو دوسرے کا منہ ادھر ہو، منہ کالا کر دو اور جوتے مارتے ذلیل کرتے گھر واپس لے آؤ، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ فیصلہ تورات کا فیصلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تم نے شق میں معاہدے میں یہ چیز طے کی کہ تمہارا بندہ ہم ماریں گے تو ہم تمہیں بدلہ نہیں دیں گے، لیکن تم نے اگر ہمارا مارا تو ہم 2 گنا تم سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ظلم تھا اور تورات کے مطابق اس ظلم کی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہاں اسی بات کو ذرا کھول کر بیان کر دیا
اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت کا اصول یہ ہے، فقہ کا اصول، فقہ کا یہ اصول ہے کہ شرائع من قبلنا، ہم سے پچھلی جو امتیں تھیں ان کے بارے میں جو احکامات شریعت کے تھے، اگر وہ ہمارے ہاں قرآن پاک میں، حدیث میں بیان ہو اور اس کی کوئی تردید نہ ہو، یا ہمارے کسی شریعت کے اصول کے وہ مخالف نہ ہو، تو وہ حکم ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ وہ گویا کہ وہ حکم ہمارے لیے کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے، وہاں کا حکم ہمارے لیے بھی آ جاتا ہے، جبکہ اس کی کوئی تردید نہ ہو یا ہمارے کسی شریعت کے اصول کے وہ مخالف نہ ہو۔ تو چونکہ اس حکم کی کوئی تردید موجود نہیں ہے، تو اللہ نے جب اس کو تذکرہ کیا ہے، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، تو اب یہ حکم صرف تورات کا نہیں بلکہ قرآن کا حکم بھی ہو گیا۔ صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کا حکم بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی جو ہے وہ، یا قرآن نے اس کی کوئی تردید نہیں فرمائی۔ اب حکم یہ ہے ان النفس بالنفس، کہ ایک جان کے بدلے ایک جان، یعنی جب بھی کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا، عمدن جان بوجھ کر قتل کرے گا، ظلمن قتل کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو بھی قتل ہونا پڑے گا۔ اسی کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابری، قصاص یعنی ایک چیز جیسی ہے ویسی ہی دوسری چیز بھی ہے، مماثلت، کہ جیسا تم نے ظلم کیا ویسا تمہارے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو یہ جب برابری ہو جاتی ہے، انصاف بھی برابری کو ہی کہتے ہیں۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دو برابر حصوں میں بانٹ دینا، نصف نصف کر دینا، تو یہ برابری ہوتی ہے نا، یہی عدل ہوتا ہے، یہی انصاف ہوتا ہے، یہی مساوات ہوتی ہے، یہی قصاص ہوتا ہے۔ ترازو کو جب ہم اٹھاتے ہیں، جو پرانا ترازو ہوا کرتا تھا تو اس کے دو پلڑے ہوتے تھے، جب دونوں پلڑوں میں وزن برابر ہو تو وہ پھر انصاف ہو جاتا ہے، وہ برابری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ایک جانب جھکاؤ ہو جائے تو انصاف نہیں ہوتا، وہ ظلم ہو جایا کرتا ہے۔ تو قصاص کو قصاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں برابری ہو جاتی، جتنا ظلم ادھر ہوا اتنا ظلم اس کے ساتھ بھی ہو گیا، اس لیے اس کے نتیجے میں فساد نہیں پھیلتا۔ فساد پھیلتا ہے حدود سے تجاوز کرنے سے۔ جب قصاص نہیں لیا جاتا قاتل سے تو مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ بیچارے تل ملاتے ہیں، اور وہ اندر ہی اندر سے اس بات کا انہیں دکھ ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کی ہمیں فریاد رسی بھی نہیں دی گئی۔ اب نتیجتاً ہمارا اگر ہاتھ پڑے گا تو ہم خود ہی یہ بدلہ چکائیں گے۔ ظاہر ہے کہ قانون ہمیں یا جو نظام ہے وہ ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، تو اس لیے پھر ایسے موقع پر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو، اے عقل والو، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ملک اس وقت ایسے ہیں کہ جو شریعت کے اصولوں کو تو درکنار عقل کے اصولوں پر بھی نہیں چل رہے، لیکن اپنے خیال میں وہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے مہذب ممالک ہیں، ان کے ہاں سزائے موت جو ہے کل عدم ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی انسان کو موت کی سزا نہیں دینی چاہیے، اور اس کے لیے وہ لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ایک جان تو گئی سو گئی، اب دوسری جان نہ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اس کا معاشرے پر جو اثر ہے وہ اچھا نہیں پڑتا۔ عقل کا اصول یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی انسان نے کیا ہے اس کو اتنا ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے، یہاں بھی ملنا چاہیے، یہاں نہیں تو پھر آخرت میں ملنا چاہیے۔ یہ جو آگے اصول ہے یہ اصل میں مجرم سے ہمدردی کا اصول ہے، کہ مجرم نے جو جرم کیا ہے جناب اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی۔ یہ ایک پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے، فلسفہ ہے کہ مجرم کے ساتھ ہمدردی وجود میں لائی جائے، وہ پیدا کی جائے، اس کے نتیجے میں پھر یہ ہو جائے۔ تو اس سے پھر جرائم رکتے نہیں ہیں بلکہ جرائم معاشرے میں اور بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے چیزیں طے کی ہیں وہ بہت باریکی کے ساتھ، بڑی ہی خیر خواہی کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ۔ اللہ سے بڑا رحیم کریم ہم نہیں ہو سکتے، وہ تو رحیم، اتنی رحمتیں اس کے پاس ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے رحمتوں کے 100 حصے کیے جن میں سے ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹ دیا۔ اسی ہی رحمت کی بدولت جو ہے وہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے، اولاد والدین کی محبت اولاد سے اسی رحمت کا صدقہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں،
جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک چل رہی ہے اس میں ایک رحمت آئی ہے اللہ کی، اس نے یہاں آپ کے اپنا اثر دکھا رہی ہے، تو باقی 99 رحمتیں فرمائے میرے پاس ہیں۔ تو اللہ سے بڑا رحیم کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب آپ تو ہیں ہی سراپا رحمت، ان سے بڑا رحیم کون؟ جب وہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کا فیصلہ صحیح یہی ہے، یہ جو دوسرے دائیں بائیں کی باتیں ہیں یہ عقل نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان لی ہے تو جان دینی پڑے گی اس کے مقابلے میں۔ ہاں اگر وہ معاف کر دے جیسے آگے آ ہی رہا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ معاف کرنے میں پھر یہ ہوگا کہ وہ جو نتیجہ ہے فساد کا وہ نہیں نکلے گا، وہ جو اس کے اندر دکھ ہے، اس کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے کہ ہمارا بندہ مارا گیا اور وہ قاتل دن دناتا پھر رہا ہے، عدالت سے بری ہو گیا، پیسے دے کے بری ہو گیا، رشوت دے کے بری ہو گیا، تو وہ جو تڑپ اس کے اندر ہوتی ہے وہ فساد پیدا کرتی ہے۔ وہ پھر ایک بندہ نہیں مارتی، وہ پھر کئی مارتی ہے، پھر کئی کا بدلہ پھر کئی ہوتا ہے، تو ایک قتل کے نتیجے میں پھر جو ہے درجنوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ آگ جو ہے نا بند نہیں ہوتی، وہ آہستہ نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہے، شیطان ان کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ اگر تم پہلے قدم پر ہی پکڑ لیتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تو اتنی درجنوں جانیں بچ جاتی، اور بلکہ اس سے پہلے ہی بچ جاتی، کیونکہ قتل کرنے والا قاتل جو ہے وہ قتل کرنے سے پہلے سوچتا کہ مجھے بھی قتل ہونا ہے، لہذا وہ قتل کرتا ہی نا، اس سے پہلے جو پہلی جان ہے وہ بھی بچ جاتی۔ لیکن اب جب تم نے ایک جان قتل ہو گئی اور پھر قاتل کو تحفظ دے دیا تو اب مزید جانیں بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ والعین بالعین، فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی کسی نے کسی کی آنکھ ضائع کر دی ہے، ناکارہ کر دی ہے، جس کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بدلے میں بھی جو ہے اس کی آنکھ کی روشنی ختم کی جائے گی۔ والانف بالانف، کسی کا ناک کاٹا تو ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا تو کان کاٹا جائے گا، دانت کسی کا جو ہے نکال دیا اس نے تو اس کے بدلے میں اس کا دانت نکالا جائے گا۔ والجروح قصاص، اس کے علاوہ پھر یہ تو موٹی موٹی باتیں ہوگی، زخم اگر کسی نے کسی کو لگایا ہے تو جیسا زخم اس نے لگایا ویسا زخم یہ بھی لگا لے۔ پھر آگے اس کی مزید، یہ تو موٹے موٹے عنوانات ہیں، تفصیلات پھر ان میں سے ہر چیز کی، قتل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون سی قسم میں قصاص ہے نہیں ہے، یہ پھر علماء کی کام ہے جو قرآن و حدیث کی گہرائی میں جا کر غور و فکر کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، قیامت تک آنے والی امت کے ہر مسئلے کا جو حل نکالتے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ پھر تفصیلات تو بے شمار ہیں، لیکن بنیادی بات یہاں اتنی ہے والجروح قصاص، اور فرمایا کہ زخموں کا بھی قصاص ہوگا، یعنی کوئی عضو نہیں گیا آدمی کا لیکن زخم لگا ہے تو اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ فمن تصدق، پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ خیر کا کام کرتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، یعنی اس کا حق تو بنتا تھا کہ قصاص لے، اور حق تو بنتا تھا کہ آنکھ جو ہے وہ اس کی بھی پھوڑ ڈالے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا، معاف کر دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ سے اچھے بدلے کی امید پر۔ فہو کفارۃ اللہ، فرمایا کہ یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی یہ ہے شریعت مطہرہ کی اعتدال کی تعلیم۔ ایک جانب اس کو حق دیا ہے کہ تو اپنا قصاص لینا چاہتا ہے لے لے، دوسری جانب اس کو کہا کہ اگر معاف کرے تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس سے دونوں جانب اعتدال رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہ نہیں بس معاف کرو، قصاص ہے ہی نہیں، تو بھی زیادتی ہے، اور اگر قصاص ہی قصاص ہو اور معافی کا دروازے بند ہو جائے تو یہ اجر اور ثواب جو ہے یہ کہاں سے ملے گا اس کو؟ کیونکہ اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جسم میں کوئی نقصان ہوا، مثلا کسی نے اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، کوئی ایسی مصیبت آ گئی، تو اس کے نتیجے میں مثلا دیت آتی تھی، دیت مختلف اعضاء کی مختلف مقداروں میں ہے، پوری جان کی دیت 100 اونٹ ہے، تو اس کے جو ایک عضو کی دیت ہے عام طور سے وہ ربع دیت ہے، چوتھائی حصہ، تو فرمایا کہ اتنی اگر کسی کا نقصان ہوا اور اس نے معاف کر دیا تو اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے اتنا حصہ اس کا اس عمل کی بدولت معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہ تو نے کسی کو معاف کیا تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن یہ اپنا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ تو معاف کر یا نہ کر، ہر صورت میں کوئی یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے اتنے پیارے احکامات، اتنے عدل پر مبنی احکامات، ان کو چھوڑ کر جو بندہ
دوسرا کوئی حکم لیتا ہے، جیسے بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے لیا، یا یہودیوں نے رجم کا حکم چھوڑ کر اس کی جگہ کچھ اور قانون بنا لیا، فاولئک هم الظالمون، تو اس سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا قانون، اللہ کے دیے ہوئے احکامات ان کو چھوڑتا ہے اور اپنے قانون اور اپنے احکامات ان کی جگہ لاگو کرتا ہے، تو یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ چیز کو اس کی اصل مقام نہ دینا، کسی آدمی کو، کسی بات کو، کسی چیز کو اصل جگہ میں نہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اصل اللہ کے احکامات کا مقام تو یہ ہے کہ ہم انہیں سر پر رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں چلائیں، اس کے مطابق اپنی عدالتوں کے فیصلے اس کے مطابق ہوں، ہمارے قانون جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوں، نہ یہ کہ انگریز کے قانون جو ہے وہ ہم لیے پھریں اور اس پر ہمیں پھر فخر بھی ہو کہ ہم نے بڑا قانون جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس کے جو قرآن و سنت کے قوانین ہیں ان پر عمل درآمدی نہ ہو۔ فاولئک هم الظالمون، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا۔ پھر اس ظلم کے نتیجے میں معاشرے میں انصاف نہیں آتا، پھر تاخیر انصاف کا جو ہے وہ ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب جو کیس ہوتا ہے وہ تو کرتا ہے دادا اور اس کا فیصلہ سنتا ہے پوتا، نسلیں گزر جاتی ہیں مقدمات کے اندر، عدالتوں کے اندر نسلیں گزر جاتی ہیں، اور پھر لوگ عدالتوں سے مایوس ہو کر قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، لوگوں کی جان مال جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، پوری ملت اور قوم اور امت کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، جو قرآن کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ فاولئک هم الکافرون بھی کہا، کل کی آیت میں یہ بھی کہا تھا، یعنی وہ لوگ عملاً کفر کر رہے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے تو کفر چاہے نہ ہو، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے اگر وہ اللہ کا حکم مانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عمل میں نہیں لا رہا تو وہ ایک فاسق ہے، گناہگار ہے۔ جیسے ایک آدمی جانتا ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے تو یہ گناہگار ہے، لیکن ایک آدمی کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو یہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم قرآن کے، سنت کے احکامات کو مانے سے ہی، پھر عمل میں نہ لائے تو یہ ظلم ہے، فاسق ہے، لیکن اگر ماننے سے انکار کر دے تو پھر یہ کافر ہے، خطرناک بات ہے۔ اور اسی انکار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو دوسرا قانون ہے نا، انگریز کا قانون ہے، وہ قرآن و سنت کے قانون سے اچھا ہے، اور قرآن و سنت کا قانون اچھا نہیں ہے، اس کو ترجیح دینا یہ بھی بہت خطرناک بات ہے، یہ بھی کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔